جن کے نام تمنا سے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کربلا ایک فکری انقلاب، اس حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں مختلف نشستوں میں امام عالی مقام کی غرض و غایت، کس حوالے سے انہوں نے کربلا کی طرف سفر اختیار کیا، وہ کیا واقعات تھے، وہ کیا محرکات تھے جنہوں نے امام عالی مقام کو مدینہ چھوڑنا اور مدینہ کے بعد مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کوفہ کی جانب سفر اختیار کیا، ہم اس حوالے سے پچھلی چند نشستوں میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتے رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ان نشستوں میں شریک گفتگو رہے ہیں معروف عالم دین ذاکر اہل بیت جناب سید رضا حیدر رضوی صاحب، اور میں شاہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ناظرین کی رہنمائی کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے وقت نکالا۔ علامہ صاحب، ہم نے یہ دیکھا، اب آج تو ویسے بھی 9 محرم الحرام کی دن ہے، کربلا تک پہنچتے پہنچتے ہم نے دیکھا کہ امام عالی مقام جو ہے وہ کوئی لشکر لے کر نہیں آ رہے، یا تو ان کے ساتھ ان کی جو خاندان رسالت کے لوگ ہیں، ان کے انصار ہیں، ان کے جانثار ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو مختلف علاقوں سے آ کر امام عالی مقام کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ اس مجمع کو، اس اجتماع کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا امام عالی مقام جو ہے وہ کوئی واقعتاً کسی جنگ کے لیے نکل رہے تھے، یا ان کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یقیناً آپ کے سوال سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ جنگ پہ جانے کی ترتیب کچھ اور ہوتی ہے، اور غریب زہرا کا یہ سفر مخدرات عصمت و طہارت، معصوم بچے، یعنی 28 رجب کا سفر، 10 رجب کو سید الشہداء کے ایک بیٹے کا مولود ہے۔ تو گویا جب سفر سید الشہداء نے اختیار فرمایا تو سید الشہداء کے وہ فرزند جنہیں زمانہ علی اصغر کے نام سے علیہ السلام یاد کرتا ہے، محض 18 دن کے 18 دن کے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہی بات کہ تربیت، یعنی ماں کی آغوش انقلاب کا سبب بنتی ہے۔ بے شک، یعنی جیسی تربیت ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ بے شک۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو جو جیسی گود میں پل جاتا ہے وہ ویسا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی تاریخ مورخین سے اگر پوچھا گیا کہ جناب نوح کا وہ بیٹا گمراہ کیوں ہو گیا، تو کہا کیونکہ گمراہ ماں کی گود میں پلا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی آغوش اتنی قیمتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب زمانہ سمجھے کہ حسین کی ساری خوبیاں کس گود کا نتیجہ، کیا کہنے۔ زمانہ اس شے کو درک کرے۔ وہ تربیت کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ماؤں نے، یعنی یہ کہنا اور سننا بہت آسان ہے کہ ماؤں نے بلکتے ہوئے بچوں کی سسکیاں تو برداشت کی، ماؤں نے بچوں کی ہائے پیاس کی صدائیں تو برداشت کی، اور بچوں کو سوکھی ہوئی مشک ہاتھ میں تھامتے ہوئے دیکھا اور برداشت کیا۔ اللہ،
لیکن ان مخدرات عصمت و طہارت نے یہ برداشت نہیں کیا کہ اسلام کی کشتی ڈوب جائے۔ اللہ اکبر۔ مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ بنی ہاشم کے کچھ جوانوں کے ساتھ اور چند ساتھی اس طرح آنا، سید الشہداء کا فرمان میں نے گزشتہ نشست میں بیان کیا کہ میں جا رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، اور اپنے نانا کی سیرت اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پہ چلتے ہوئے، یعنی یہ بھی بتایا کہ جو میرے نانا کی سیرت ہے وہی میرے بابا کی سیرت ہے اور وہی میری سیرت ہے۔ 2 محرم کو کربلا وارد ہوئے، خیام نصب ہوئے، 7 محرم بندش آب، یعنی یہ تصور کریں کہ ساقی کوثر کا بیٹا، اللہ آپ سوچئے، اللہ اکبر، یعنی سید الشہداء کے پیغامات جنہوں نے میں کل عالم کو سیراب کرنا ہے اور ان پہ آپ پانی بند کر دیں۔ سید الشہداء، یعنی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب سب شہید ہو گئے اس کے باوجود امام مظلوم فرماتے ہیں کہ تم اب بھی میرے قتل سے باز آ جاؤ تو میں تمہیں حلال محمد سکھلاؤں گا، اللہ اکبر، میں تمہیں حرام محمد بتلاؤں گا، میں میں تمہیں تمہیں دین قرآن سکھلاؤں گا، میں تمہیں شریعت بتلاؤں گا۔ یہ اسی چیز کی علامت ہے، اسی چیز کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میرا جو بنیادی مقصد ہے اس سفر کا یا اس تمام جد و جہد کا، وہ یہ ہے کہ میں اپنی امت کی اصلاح کروں، نانا کی امت کی اصلاح کی جائے۔ نانا کی۔ اور 7 محرم کو تاریخ نے لکھا کہ بندش آب ہوئی، وہ کمسن بچے۔ حالانکہ اس میں مجھے ایک اور بھی وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب 2 محرم کو روکا گیا تھا آپ کو، اور حر جو اس دستے کا سالار تھا، وہ جب لوگ پہنچے ہیں تو سفر کر پہنچے ہیں تو وہ پیاسے تھے، ان کو سیراب ان کو سیراب الفضل العباس کو اپنے لشکر کے علمدار کو حکم دیا کہ عباس انہیں سیراب کرو۔ سبحان اللہ۔ اور حکم یہاں تک تھا کہ جانور کے سامنے اس وقت تک پانی رکھا رہے جب تک وہ خود اپنے منہ کو نہ ہٹا لیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کریم کا خاندان ہے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ آل رسول ہے، آل رسول ہے، کیونکہ یہ نبی رحمت کے فرزند ہیں، یہ عطا ہی عطا ہے، یہ کرم ہی کرم ہے، یہ سخا ہی سخا ہے۔ بے شک، آج تک زمانہ فیض اٹھا رہا، بے شک، آج تک دنیا غریب زہرا کے روزے سے فیض اٹھا رہی ہے، نور ہدایت حسین کے روزے سے بٹ رہا ہے۔ یعنی وہ فکر مٹ جاتی، وہ فکر کے اندر وہ جو ایک چیز تھی کہ ہم نے حلال اور حرام کی تمیز ہے وہ قائم نہ رہتی اگر امام علی مقام جو ہے وہ یہ درس نہ دیتے ہمیں۔ سید الشہداء کئی منزلیں ہیں، شب عاشور ہر خیمے میں، یعنی 9 محرم ہر خیمے میں دھیمے دھیمے چراغ جل رہے ہیں، اور تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ہر خیمے میں ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو درس شجاعت دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی جھولا جھلاتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے کہ میرے علاوہ، آپ کے علاوہ میرے پاس کوئی اور سبحان موجود اللہ، نہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی 2 شیروں کو سامنے بٹھا کے اللہ بولتی اکبر۔ ہے، اے اونو محمد تم حیدر کرار کے نواسے، اللہ اکبر۔ تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ کون؟ وہ علی کی شیر دل بیٹی، وہ جناب زینب سیدہ، زینب کبریٰ، عالمہ غیر معلمہ، شہزادی بی بی فاتح کربلا میں بہت بڑا کردار جناب سیدہ زینب کا، بلکہ کربلا کے بعد کے جو کربلا معاملات، یعنی شہادت امام مظلوم کے بعد جو پیغام کو نشر کیا،
شام کا دربار و بازار، کوفے کا دربار و بازار، جو اپنے بابا علی مرتضیٰ کے لہجے میں خطبات دیے، جو پیغامات مسلسل کیے، اس نے دوام دے دیا، بے شک زمانے کو بتلایا. یعنی ان جابر اور فاسق لوگوں کے مقابلے بتلایا، مقابلے پر بی بی کی یہ خطبات، بنت امیر المؤمنین کے خطبات اس بات پہ دلیل ہیں کہ میرے بھائی کی مظلومانہ شہادت کی علتیں کیا ہیں، یہ وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں. ہر ماں اپنے بیٹے کو شب عاشور تاریخ بیان کرتی ہے کہ درس شجاعت دے رہی. وہیں پر اب یہ ساری مائیں ہیں جن کا یہ کردار ہے. کوئی ماں گہوارہ جھلا رہی ہے، سبحان اللہ، کوئی بچوں کو روبرو بٹھلائے ہوئے درس شجاعت دے رہی ہے، اللہ. اور عالم کیا کہ سید الشہداء اپنے ساتھیوں سے، سید الشہداء نے کیا شاندار خطاب بھی کیا. اللہ اکبر، وہ کیا خطاب تھا وہ. اور امام مظلوم کا وہ فرمان کہ اے میرے ساتھیوں، من یصبر علی حد السیوف والرماح سبحان اللہ، فلیقم معنا وَإِن لَّم فَلْيَنصَرِف. یعنی شب عاشور، اے میرے ساتھیوں، کل تلواریں زخم لگائیں گی، کل نیزے چھید کریں گے، اللہ، کل خنجر بھالے جسم میں پیوست ہو جائیں گے. اللہ، من یصبر علی حد السیوف والرماح، جو تلواروں کے زخم برداشت کر سکتا ہے، اللہ، جو نیزے بھالے برداشت کر سکتا ہے، فلیقم معنا، وہ ہمارے ساتھ رکا رہے. وَإِن لَّم فَلْيَنصَرِف، جو نہیں کر سکتا وہ جا سکتا ہے. سبحان اللہ. اور شب عاشور انصار حسین ابن علی کی کیفیت کیا ہے؟ یعنی امام حسین کے ساتھیوں میں بعض صحابی رسول بھی ہیں جو شہداء کربلا میں شامل ہیں. اور کیفیت کیا ہے؟ علماء نے لکھا، تاریخ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ لبوں پہ مسکان نظر آئی، کیا کہنے، مطمئن نظر آئے. کیا کہنے، یعنی ہے کسی کا جذبہ کہ جو ہزاروں سے 72 کو ٹکرا دے. یہ بنیادی طور پر وہی فکر ہے جو ہم نے اس کا ایک دفعہ ذکر کیا پہلے، کہ جب آپ کو اس دین کی قیمت سمجھ آ جائے. احسنتم. مہم ترین شے یہ ہے کہ جب مسکراتے ہوئے دیکھا، یعنی مسکان لبوں پہ انصار حسین ابن علی کے، تو آپس کی گفتگو بھی بعض مورخین نے لکھی. تو ایک ساتھی نے دوسرے سے پوچھا، آج مسکرا رہے ہو؟ کہ تمہیں تو کبھی عام زندگی میں، عام حالات میں اس طرح مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. تو وہ فرمانے لگے کہ سنو، زندگی بھر جس منزل کی تلاش کر رہے تھے، واہ واہ واہ، آج وہ سامنے دکھائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطمئن کیوں ہیں؟ اور کیوں مطمئن نہ ہو؟ حسین کے ساتھی علیہ السلام، سید الشہداء کے اصحاب انصار کیوں مطمئن نہ ہو؟ نفس مطمئنہ کے سائے میں جو ہے. بے شک. من یصبر علی حد السیوف والرماح فلیقم معنا وإن لم فلینصرف. اس میں ایک واقعہ اور بیان کروں کہ ایک ساتھی ہیں جناب جان، اور سیاہ فام ہیں، غلام ہے کسی کے. جب یہ شب عاشور چراغ بجھا چراغ جلا، چراغ بجھا چراغ جلا،
در حقیقت ایک درمیان میں ایک بات اور عرض کر رہا ہوں. جی جی. اگر ہم سوچیں کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں، یعنی اس دنیا سے ربط ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، عالم ملکوت سے جڑ جاتا ہے، ایک اور جہان میں آپ عالم ملکوت سے ربط جڑ جاتا ہے. اور نیند کو کیا کیا کہا گیا کہ النوم اخ الموت، بے شک نیند موت کی بہن ہے. بہن. تو سمجھ میں آتا ہے کہ ملکوت سے جڑنے کے لیے پہلے تھوڑا مرنا پڑتا ہے. واہ. چراغ جلا چراغ بجھا. واہ واہ. اس کنایے کو آپ سبحان زیادہ اللہ، محسوس سبحان فرما اللہ، سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایسے چراغ جلنے اور چراغ بجھنے کو آپ نے کیسے جاگنے اور سونے سے اور نیند سے تشبیہ دی ہے. چراغ جلا چراغ بجھا. سید الشہداء فرزند رسول کی نگاہیں چلیں اور نگاہ جا کے حضرت جون پہ رک گئی. فرمایا جون آپ تو غلام ہیں، جائیں واپس لوٹ جائیں. واہ. اب عنایات بھی بتا رہا ہوں میں. سبحان اللہ. جون جائیے، واپس لوٹ جائیے، آپ غلام ہیں، آپ پر تو فرض نہیں ہے. جائیں واپس لوٹ جائیں. جناب جون آنکھوں میں آنسو، فرمانے لگے آپ کریم کے بیٹے ہیں نا، اس لیے آپ نے یہ کہہ دیا کہ جون غلام ہے واپس لوٹ جا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان حسبی لعیم وریحی لنتن بلونی اسود، میرا حسب لعیم ہے. کیونکہ آپ کریم کے بیٹے ہیں، آپ نے اس لیے یہ کہہ دیا کہ جون غلام ہے واپس لوٹ جاؤ. میرا رنگ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بو آتی ہے، شاید آپ کو یہ پسند نہ ہو کہ آپ کے خوشبودار لہو میں میرا بودار لہو مل جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کہنا تھا جناب جون کا، اور جون چلنا شروع ہوئے. سید الشہداء نے فرمایا جون ارجع، جون پلٹ. جناب جون پلٹے. حسین نے جون کو، کریم کربلا نے جون کو سینے سے لگایا، اللہ اکبر. اور سینے سے لگانے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا. جون آپ نے کیا بولا؟ آپ کے پسینے سے بو آتی ہے، آپ کا رنگ سیاہ ہے. جون، اب یہ عنایت کی کیفیت دیکھیے. جون جب تو صحیح کہ دور دور سے مشک و عنبر کے تاجر تیرے خون کی خوشبو سونگ کے نہ آئے مجھے حسین نہ کہ. اللہ سبحان اللہ. یہ عنایات ہیں. اور ایسے لمحات میں کہ جہاں لقاء اللہ کی منزل قریب آ رہی ہے، اللہ اکبر، جہاں حسین اپنے ساتھیوں کو بتلا رہے ہیں کہ کل رخصت ہونا ہے. اور کیا کیفیت ہے، کیا اطمینان ہے خیام حسینی میں. اچھا ایک اور یہ عجیب، اس لیے لفظ عجیب استعمال کر رہا ہوں کہ یعنی عجائبات والا عجیب، کہ جہاں تعداد تھوڑی ہے وہاں اطمینان ہی اطمینان دکھائی دے رہا ہے. واہ واہ. اور یعنی جہاں یہ بہت سارے اوراق الٹنے کے بعد، روگردانی کرنے کے بعد پھر میں یہ فقرہ عرض کر رہا ہوں. واہ واہ واہ. وہاں آپ کو کوئی مضطرب اور کوئی پریشان نظر نہیں آتا. جہاں تعداد بڑی تھوڑی ہے، انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے، وہاں پر عالم کیا ہے؟ اطمینان ہے. اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے. تلاوت قرآن، عبادت الہی، بلکہ ایک اشتیاق ہے کہ کس وقت ہم، کب ہمیں اذن ملے اور ہم گائیں. واہ. لبوں پہ مسکان. اور جہاں تعداد بے پناہ ہے، لاکھوں میں، وہاں اضطراب ہی اضطراب ہے کہ کل عباس آئیں گے، کل حبیب ابن مظاہر آئیں گے، کل زہیر آئیں گے. تو ایک ایک فرد پورا ایک لشکر کے برابر ہے. بے شک بے شک. اور کیسا ان کا اطمینان اور کیسا ان کا یقین کہ جب امام علی مقام نے چراغ بجھا دیا اور کہا کہ جس کو پلٹنا ہو پلٹ جائے، تو روایات میں ہے کہ انہوں نے اپنی تلواریں نکال کر اپنے گلے پہ رکھ لیں اصحاب حسین نے اور انصار حسین نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ حکم دیں تو یہیں ابھی ہم اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ دیں.
یہ یقیناً ناظرین کرام یہ یقین کی وہ منزل ہے، یہ سکون کی وہ منزل ہے جو اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں وہی راستہ حق ہے اور وہی راستہ سچ ہے۔ جب تک آپ کو اس چیز کا اندازہ نہ ہو کہ یہ وہ دین ہے جس کو پہنچانے کے لیے، جس کو پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں نہ صرف پیغمبر بھیجے بلکہ ان پیغمبروں نے اذیتیں برداشت کیں، ان پیغمبروں نے قربانیاں دیں، اور آخر کار وہ نعمت اور وہ تحفہ مسلمانوں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادے کے توسط سے، ان کے خاندان کے توسط سے یہ پہنچا۔ تو اس تحفے کی، اس چیز کی قدر و قیمت کا یقیناً انہیں احساس ہے۔ ہم اپنی اس نشست کو یہاں پر تمام کرتے ہیں، اور اس سے اگلی نشست میں ہم اگلے جو واقعات ہیں، اگلے جو قصے ہیں کہ فکری سطح پر کیا چیز ہے جس نے جناب حر کو کربلا کے میدان میں بدلا اور جس نے اس کے بعد پوری عالم انسانیت کے سامنے ظالم کو اور مظلوم کو بے نقاب کر دیا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ ہونٹوں پہ جن کے نام تمنا سے آئے ہیں، ہونٹوں پہ جن کے نام تمنا سے آئے ہیں، رنگی قبا یہ گلشن زہرا سے آئے ہیں، رنگی قبا یہ گلشن زہرا سے آئے ہیں، ہر دور کی جبیں پہ اجالا انہی سے گئے، ہر دور کی جبیں پہ اجالا انہی سے گئے، جس بزم میں بھی آئے مسیحا سے آئے ہیں، جس بزم میں بھی آئے مسیحا سے آئے ہیں آرزوئے کون و مکان، فخر انس و جان، ہے آرزوئے کون و مکان، فخر انس و جان،
میدان کربلا میں جو تنہا سے آئے ہیں، میدان کربلا میں جو تنہا سے آئے ہیں، منزل بنے کہیں منزل نما بنے، منزل بنے کہیں منزل نما بنے، ایک نقش پا کے پھول ہیں صحرا سے آئے ہیں، ایک نقش پا کے پھول ہیں صحرا سے آئے ہیں، زخموں کی ہر کرن سے سحر پھوٹتی رہی، زخموں کی ہر کرن سے سحر پھوٹتی رہی، یہ آفتاب وادی بطحاء سے آئے ہیں، یہ آفتاب وادی بطحاء سے آئے ہیں، ہر بوند سے لہو کی لکھا حرف لا ہر بوند سے لہو کی لکھا حرف لا الہ، عنوان لوح جاں در مولا سے